مشہور شاعر سندھ کے گزرے ہیں بختہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے اپنے پاؤں میں ایک جوتی پہن رکھی تھی، جوتی مبارکہ. تو ایک شاعر کہتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، ایک مشہور یہ ایک روایت بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوتی کے ساتھ عرش بری پر گئے تھے. عرش بری جو فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچتے، اور وہ جوتی وہاں پہنچی تھی. وہ جوتی کی اصلیت کیا تھی؟ وہ ایک کسی گائے کی کھال تھی. تو وہاں تک پہنچنے میں اس سے کسی نے سوال کیا کہ یہ تمہارا شان، ایک تو حضور علیہ السلام کے پاؤں میں تمہیں ملنا نصیب ہوا، پھر عرش تک گئی، یہ قسمت کیسے بدلی؟ تو اس نے کہا میں تو ایک گائے کی کھال تھی، ایک کسائی کے ہتھے چڑھی، اس نے مجھ پر تکبیر پڑھی اور مجھے ذبح کیا. اب دیکھو اس سے زیادہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جانور پر چھری پھیرے تکلیف دہ چیز ہے. اس کھال نے کہا کہ یہ تکلیف میں نے برداشت کی. پھر میں کسی رنگریز کے ہتھے چڑھی، اس نے مجھے بھگوئے رکھا، اس پر مسالے لگائے، محنتیں کی، مجھے کوٹتا رہا، بناتا رہا، اور پھر یہ سارے مرحلے، پھر میں ایک چمڑا بن گئی. پھر میں موچی کے ہتھے چڑھی، موچی نے میرے اوپر اپنا ہنر آزمایا، سوئیاں چبھوئیں، کبھی متر کے مارے، کبھی کچھ کیا، لیکن میں چپ کر کے سب چیزیں برداشت کرتی رہی. پھر میری ایک شکل جتی کی سی بن گئی. پھر میں بازار میں پہنچی، پھر کسی نے مجھے خریدا، پھر اس نے تحفہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. جب اتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی تب میں محبوب کے پاؤں تک پہنچی. تو آج ہم پر تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں. آتے ہیں 15-20 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری گاڑی جانے والی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ بن جائیں. تو پہلے تو بھائی اپنے آپ کے اندر یہ وسعت اور ہمت پیدا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم کچھ بننا چاہتے ہیں تو پھر کچھ ستم برداشت کرنا پڑے گا، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا.